معین الدین بھولتے ہی نہیں معین الدین سنانے ہجر کا سب ماجرا غریب نواز سنانے ہجر کا سب ماجرا غریب نواز سنانے ہجر کا سب ماجرا غریب نواز کھڑا ہے دیر سے بندہ تیرا غریب نواز کھڑا ہے دیر سے بندہ تیرا غریب نواز خواجہ کھڑا ہے دیر سے بندہ تیرا غریب نواز نہیں ہے جس کا کوئی اور اس زمانے میں نہیں ہے جس کا کوئی اور اس زمانے میں نہیں ہے اور کوئی جس کا اس زمانے میں نہیں ہے اور کوئی جس کا اس زمانے میں چیئر ڈلوا دیں حسن میاں وغیرہ خیریت سے حسن میاں وغیرہ سب خیریت سے شکر ہے اور ویسے تو اس دور میں بالکل خیریت سے ہوتا کام جیسی بھی حالت اس پر اللہ کا شکر ہے کچھ مسائل تو اندرونی بیرونی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جسمانی آرام ہو تو ذہنی سکون نہیں رہتا صحیح اب ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہاں پر جی ان کو سب کو سنبھال کے لے کے چلا ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے یا سوال کر رہے تھے کچھ
کچھ تنظیم یا تنظیمیں اس طرح کی ہیں گاؤں میں بنی ہوئی کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ مستحقین تک پہنچا دیے جائیں گے بعد میں، لیکن وہ جتنا سال میں اکٹھا کرتے ہیں وہ سب خرچ نہیں کرتے، کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں یہ خیال کر کے کہ شاید کبھی کسی سال ہمارے پاس نہ آئے تو اس طرح سے اکٹھا ہوتے ہوتے اچھے خاصے وہ سال ہر سال میں اکٹھے ہو گئے۔ یعنی پیسے تو آ جاتے ہیں، مستحق نہیں جاتے ہیں، دیتے نہیں، پیسوں کے جو مستحقین ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں جی۔ وہ ان کو جان بوجھ کے شاید اس لیے نہیں پہنچاتے کہ شاید آئندہ سال ہم کو نہ ملیں پیسے، تو وہ اس خیال میں اچھے خاصے پیسے۔ نہیں، یہ خیال تو صحیح نہیں ہے نا، نہ ملے گا تو نہ دیجیے گا، صحیح، آپ دوسروں کو دینے کے لیے لیتے ہیں، ملے دیجیے، نہ ملے نہ دیجیے۔ آئندہ کے اس میں کہ آئندہ کے نہیں دیں گے، اگر کوئی نہیں دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ دینا آپ پر لازم کب ہے؟ صحیح، جو لازم نہیں ہے تو پھر جب ملے تو دیجیے۔ اس وقت تو جناب پیسہ کا ملنا آسان ہے، مستحقین کا ملنا مشکل، اس کے مستحق ہر شخص مستحق بن جاتا ہے اور حقیقت میں ہوتا نہیں۔ کچھ لوگ پیشہ وارانہ انداز سے لیتے ہیں نا تو وہ استحقاق کو نہیں دیکھتے، مستحق غیر مستحق والی بات بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح، اس میں آپ کو لوگوں کے لیے پھر غور فکر کا دروازہ کھل رہا ہے کہ کیا کیا جائے ایسے وقت میں جب ہم کو پتہ نہ ہو کہ مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ صحیح، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن جو لیتا ہے وہ مالک نصاب ہو، لیکن وہ دینے والا دے دیتا ہے کہ بھائی یہ مستحق ہے، لیکن وہ جو لے لیتا ہے وہ مالک نصاب تو کیا اس کی زکوٰۃ دینے والے کی ادا ہو جائے گی؟ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مالک نصاب ہے کہ نہیں۔ مالک کے نصاب اگر وہ ہے کیا سمجھے تو ٹھیک ہی زکوٰۃ ہو جائے گی، وہ مالک کے نصاب میں دے دیا، مگر جس کو دیا وہ خود مالک کے نصاب، وہ خود زکوٰۃ دیتا ہو پھر وہ تو مستحق نہیں ہوگا۔ اب آپ لا علمی میں اس کو دے رہے ہیں، یہ نا جی کہ ہم اس کو مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں، جی مسئلہ یہ ہم آپ اس کو، تو پھر اس سلسلے میں یہ ہے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، مگر اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے پرسش نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوتا، زکوٰۃ کیسے اس کا تو ایک قانون ہے، ہاں تو مالک نصاب نہ وہ تو ہوتا نہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کی نیت میں فطور نہیں تھا، آپ خالصاً لوجہ اللہ آپ کی اپنی معلومات کی روشنی میں آپ نے اس کو مستحق زکوٰۃ سمجھا پھر دیا، تو آپ کا مواخذہ نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت سے اس کی امید ہے۔ مگر زکوٰۃ تو نہیں ادا ہوئی، اگر بعد میں پتہ چلے کہ مالک نصاب تھا پھر دینی پڑے گی دوبارہ۔ نہیں ہوگا اس کو، نہیں، آپ کو اگر وکیل بنایا ہے تو آپ پر اس کا زمان آئے گا، آپ ہلاکت کا سبب ہوئے، آپ دیجیے۔ صحیح، یعنی پوچھنا یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کیا یہ اکٹھا کرنا درست اب ہے؟ اس میں اکٹھا کرنا تو درست ہے، اس کو کوئی ناجائز حرام نہیں کہہ سکتا، مگر جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا اس کو دیجیے، آپ غریبوں کو دیجیے اور کہہ رہے ہیں وہ پہنچا دیجیے، جس مقصد کے لیے آپ نے اکٹھا کیا اس کے مصارف آپ کے سامنے وہاں تک پہنچا دیجیے۔
آپ کی حیثیت ایک وکیل کی ہے، ایک امین کی ہے، سمجھے؟ دیکھیے اب ثابت ہو جائے کہ یہ امین نہیں ہے، یہ صادق نہیں ہے، تو وزارت عظمیٰ بھی کھسک جاتی تو امین لوگوں کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، کتنے امین ہیں، کتنے صادق. یہ دور ایسا آ گیا. اس میں بھی حضرت حضور اکثر تنظیمیں ایسی ہے کہ یہ جو پیسے لیتے ہیں یا جمع کرتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں جو جن کے تعلقات ہوں یا جو مستحقین ہیں ان کو نہیں. تو وہ تو یوم حساب کے لیے انتظام کر رہے ہیں. جس کا حساب یہاں نہیں ہو پا رہا ہے ایک دن آئے گا، اس کا حساب بھی ہوگا. اور یہ وہابی دیوبندی ان تبلیغی ان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو دیکھیے جس وہابی دیوبندی کے کفر کا کوئی یقین ہو اس کو تو آپ نہیں دے سکتے، مگر اگر کفر کا یقین نہیں ہے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے تو اس کو ہم دے سکتے ہیں اگر وہ غریب محتاج ہے. یعنی اکثر اچھا یہ ہے ہاں، ہر وہابی ہر دیوبندی کافر نہیں ہے، گمراہ تو سب ہے، ان کے گمراہ ہونے میں شک نہیں، مگر کافر نہیں. ان سے کیا کفر ہوا؟ اعلیٰ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بہت ہی صاحب بصیرت، بڑی گہری نظر رکھنے والے، بے نظیر عالم و مفتی اور سب کچھ تھے. انہوں نے صرف 5 کو کافر کہا ہے، صرف 5 کا نام لے لے کر، جن کے کفر پر ان کو یقین. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کو کافر کہا ضرور، مگر اس کو بھی تعویل کرنے کا، اپنی بات کو سمجھانے کا موقع دیا. 12 سال کے بعد کافر کہا. یہ نیک عبارت دیکھ کھٹ سے کفر کا فتویٰ. کفر تو پہلے ہی سے وابستہ ہو گیا، اب اس کو دماغ میں وضاحت ہونی چاہیے. اور ایسی وضاحت آئی ان کے دماغ میں کہ مرتضی حسن دربھنگوی جیسا انسان، اس نے کہا، اس نے خود اشد العذاب اپنی کتاب میں لکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس عبارت سے جو سمجھا، اگر وہ کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو خود کافر ہو جاتے. اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہے؟ ایک ہے تحقیقی انداز سے کسی کو کافر کہنا، اور ایک ہے پیروی کے طور پر. فلاں کہہ رہا، فلاں بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے کہا ہم بھی کریں، کوئی بات الگ ہو، پیروی کریں. اب فتویٰ نہیں دے رہے. وہ جن 5 کو کہا اس میں اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، غلام احمد قادیانی اور قاسم نانوتوی. اور جو عنوان اٹھایا، جو کہا، دلیل جو پیش کی، ذرا برابر اس میں شک کی گنجائش تھی. تو ان عبارتوں سے جو اعلیٰ حضرت نے سمجھا اور کفر کا فتویٰ دیا، ان عبارتوں کو لوگ وہی خیال میں لے آئے جو اعلیٰ حضرت نے سمجھا، وہی آپ نے سمجھا. اب آپ کافر نہیں کہتے تو آپ بھی کافر تھے. مگر اگر آپ نے نہیں سمجھا کسی وجہ سے،
जहालत की वजह से, तकलीफ की वजह से, इत्तेकाद की वजह से, तो बस आप गुमराही के हद तक है, आगे नहीं है। अब इनका अकीदा तो हम ये नहीं कह सकते, मगर बस ये कि भाई ये तबलीगी जमात की मस्जिद है, अब इसी में जाते हैं, उसी में आते ये सब एहतियात तदाबीर अपने को गुमराही से बचाने की तदबीर है। इनसे दूर रहो, फासिकों बदअमलों से भी तो बचना चाहिए ना। अभी थोड़ी ये छींट, गंदगी की छींट से तो बचना चाहिए, ये नहीं कि गुस्ल ना करो उससे। आप उस पर गुस्ल करें तब जा करके आप नापाक होंगे। तो वो एहतियाती बात है, इसलिए कि जब आदमी बेहतियाती करता है इसी तरह से आगे बढ़ता है। आज फासिक है, कल गुमराह है, परसों काफिर भी हो सकता है। ये जो सख्ती बरतते हैं हमारे उलमा, बल्कि ऐसी सख्ती कहीं अब तो वो सख्ती नहीं बरती जाती कि अगर कोई वहाबी मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद को धरो। सही है। अब मस्जिद की धुलवा जाए, इस वक्त तो लोग समझेंगे आप लोग पागल हैं, मस्जिद में क्या बात है। मगर जिन उलमा ने धुलवाया है वो साहिब बसीरत लोग हैं, वो जरूर हर गुमराह के साथ कुछ ऐसी बातें रूहानी तौर पर होती हैं जो जगह को भी नापाक कर देती हैं जहाँ से वो गुजरते, इसलिए धुलवा रहे। या दूसरी बात शिद्दत दिखाने के लिए पब्लिक की इस्लाह, इतने खबीस हैं ये कि मस्जिद धुलाई जा रही, उसमें भी एक मसले थे तबलीग, ऐसा भी वरना होता है कि ये जो सोहबत के ऊपर इनके साथ उठे बैठो, न इनके साथ खाओ पियो, न इनके, तो इसका मतलब नहीं है कि इनके साथ उठोगे बैठोगे ये करोगे तो काफिर हो जाओगे, ये नहीं है। इनकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो सकती है, इनसे ताल्लुकात आपके बढ़ सकते हैं, उस मोहब्बत बढ़ते बढ़ते कुछ और भी हो सकता है। तो बेएहतियाती जिसको कहते हैं और उसके कुछ न कुछ चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए उलमा ही नहीं, हदीस शरीफ है, इनसे दूरी बना के रखो कि तुम्हें गुमराह न कर दे। तो दूरी इसलिए बनाई जाती है, ये नहीं कि जब काफिर ही हो तभी दूरी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे गुमराहों के साथ वो सलूक करो जो किसी काफिर के साथ होना चाहिए, तभी तो बचत हो सकती है। ऐसा नहीं सही। बहुत खराब दौर है ये, बहुत खराब दौर। पहले क्या ना मैं लोग बुराइयों की तरफ जाते थे तब कहीं उनको बुराई नजर आती थी, अब बुराइयां खुद आती हैं। अब खुद आती हैं, वो आपका पीछा करते हैं। अब आप ये बताइए कि एक जमाना वो था कि लोग मज़ामीर से किस हद तक एहतियात करते थे, किस हद तक एहतियात करते थे। बात नक्शबंदी बुजुर्गों का यह कौल भी मिला कि वो अपने दरवाज़ों की जंजीरों पर कपड़ा लपेट देते थे ताकि जंजीर गिरे तो झंकार ना पैदा हो। क्या मुमकिन? आज तो मज़ामीर लोगों की जेब में चल रहे हैं। कोई किसी के पास टेलीफोन ना हो, मोबाइल, आप भागेंगे कहाँ?
आप सुनने से भागें क्या? बाजार का आना जाना छोड़ दीजिए हर तरफ का, क्या मुमकिन? फोटोग्राफी को देख लीजिए, क्या इससे आप बच सकते हैं? बहुत मुश्किल। हरमैन तैयबैन तक ये तो मामला, हरम शरीफ में जाइए, मस्जिद हराम में जाइए, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, क्या बच सकते हैं? और ये बात है कि ये सब कुछ है और आपको एहसास भी नहीं है कि हम कुछ गलत है। एहसास न देखने वाला बुरा समझ रहा, न रखने वाला बुरा समझ रहा। मगर शरीयत इस्लामिया का कर्म आप देखें कि इंसान की ताकत, उसके मिजाज का कितना लिहाज किया है और किस कदर उसने हिमायत की कि अब ये आवाज़ गाने बजाने की आएगी, आप उससे बच नहीं सकते, कान में आएगी, मगर इतना तो आप कीजिए, आपको सुनने का इरादा ना, बस बच गया, आप उधर तवज्जो ना करें, ये आपके अख्तियार की बात है। बचना बजने दो, हम ना सुने, हम अपनी दिलचस्पी के इज़हार यूं ना करें। इस दौर का तकवा यही है, इस दौर का तकवा यही है। बहुत ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो घर से ना निकलिए, आँख में कान में फिर कुछ रूई ठूस से रहिए, वो नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। बाजार आप जाते हैं, ट्रेनों पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं, कहाँ इतना क्या निगाहें हराम चीजों को देखने से बच सकती? क्या ये मुमकिन है इस दौर में? फिर क्या करें? देख लो, बुराई का इरादा मत करो। सही। अब ये अब इरादे पर बात आ गई, और वो चीज ऐसी है जो आप कर सकते हैं। बहुत खूब फरमाया आपने। इस जमाने का तकवा यही है। इस दौर का तकवा है। एक जमाना वो था कि इस्लाम की 10 चीजों में, इस्लाम की 10 चीजों में एक छोड़ दे कोई, हलाक हो गया। और आज का तुम्हारा ये 10 चीज में एक अपना ले, नजात पा गया, एक अपना लिया, नजात पा गया। ये दो सही। ये जमाना बहुत खराब है। अहद रिसालत कुरून सलासा जो वो जमाना अजीब था, बरकत वाला जमाना था। और उस दौर के अहद सहाबा, अहद ताबईन के दौर के लोग को अगर हम देखते तो हम उनको दीवाना और पागल समझते, और वो हमको देखते तो हमको काफिर समझते। ये कैसा मुसलमान? इतना फर्क हो गया। बस जितना जिसको तौफीक हो अपने दीन की हिफाजत जितना करना, इस अहद के लिहाज से आप इस बताइए, तकवा वाला खाने पीने में आप एहतियात शुबहात से बचेंगे? कैसे होगा?
نہ کسی دعوت میں جا سکتے ارے یہ صاحب ہمارے ایک مولانا بیچارے متون ہو گئے لوگوں کو، مولانا افضل الدین حیدر علیہ الرحمہ، حضرت سید العالمہ کے ساتھیوں میں تھے، سمجھے، سید الشریعہ کے شاگردوں میں، والد بزرگوار کے شاگردوں میں تھے۔ ان کے پاس کوئی دعوت دینے آتا تو اس کا پورا حساب لیتے، کیا کرتا ہے، پہلے حساب پیش کرو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کہاں سے کیسا کرتے ہو، سارا بھی شبہ وہ بول لیں۔ ارے ایک حجام کو لگا دیا تھا، مسجد کی دکان دے دی، مولانا نے سن لیا، نکال اس کو، اس کا رزق جو ہے حرام ہے۔ ابھی کیا حرام؟ ارے اس سال کا بال بناتا تو داڑھی بھی بناتا تو وہ بھی تو رقم اس میں ہوتی ہے نا۔ ایسے بزرگ لوگ کب تک رہ پائیں گے؟ ان کی عزت تو ہوتی، احترام ہوتا، پورا علاقہ کسی کو بھی ٹھکرا دے کوئی برا نہیں مانتا۔ یہ بات تو ہے، رب تبارک و تعالیٰ قوم کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ پورا حساب لے۔ اب کچوچا شریف کا کوئی بھی جائے، بس اس وقت وہ حساب نہیں لیتے تھے، اور لوگ کہتے حضرت فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، ٹھیک ہے آ جاؤں گا، نہیں۔ کہاں رہتے تھے؟ درگ میں۔ ارے ان کا تو عجیب حال تھا کہ لوگ ان سے مستفیض نہیں ہو سکے، یہ بات ایسا جھڑک دیتے تھے، ذرا بھی خلاف شریعت کسی کو نہیں دیکھا تو لوگ بھاگتے تھے ان سے۔ تو حج کے لیے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے، اب ایک امام کتنا پیسہ جمع کر سکتا، اور ایسا بے نیاز قسم کا امام، تو انہوں نے اس وقت 14,000 روپے ان کو جمع ہوئی، وہ حج کی ارادے سے۔ 2 رکاوٹیں تھیں حج کی، ایک تو تصویر والی، ان کے لیے تو بہت بڑی بات، خطوں کی دعوت کر کے ہماری گورنمنٹ کو بھی راضی کر لیا، سعودی گورنمنٹ کو بھی راضی کر لیا، تجھے کیا حق پتا ہے غیر اسلامی قانون بنانے کا، راضی ہوئے۔ مگر اتفاق دیکھ یہ سب کچھ تو راضی ہو گئے، روپیہ ان کا چوری ہو گیا، اور جس حجرے میں یہ رہتے تھے اس حجرے میں جانے کا راستہ مسجد سے ہو کے جاتا تھا۔ مولانا سے لوگوں نے کہا کہ تو وہاں پولیس کا محکمہ جو تھا، وہاں جس کو دروغہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس نے تھوڑا سا وہ جگہ دیکھ لیں کہاں سے پیسہ گیا، تو جب وہ آیا تو معلوم ہوا کہ مولانا اس وقت تلاوت کر رہے ہیں، نہیں ملیں گے، چلے گئے۔ کسی وقت مولانا اس وقت وظیفے میں ہے، تو کسی وقت مولانا اس وقت آرام کر رہے، مطلب یہ وہ آیا اور جایا، آتا رہا جاتا رہا۔ عصر کے بعد معلوم ہوا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب لوگوں نے کہا، فوراً کہا کہ یہ کافر ہے، اسی کے سامنے یہ کافر ہے، مسجد میں جانا اس کا حرام ہے، اور ہمارے حجرے پر پہنچنے کے لیے مسجد سے گزرنا پڑتا، ہم کو تشویش نہیں چاہیے، جاؤ جاؤ۔ اتنے جلدی انہوں نے کافر کہا اس کو کہ لوگ ٹہل گئے، کہ یہ بھی ہمارے تھانے کا ایک افسر ہے، اور کیا سمجھے گا یہ، کیا سوچے گا، مگر اب سمجھا کیا اس نے، اس افسر نے، چلا گیا۔
ठहराने, और मुसलमानों को जो उस वक्त इकट्ठा हो गए थे उनसे कहा, सुनो जी, ये जो तुम्हारे मौलाना है, ये तुम्हारे जो मौलाना है, अगर हमारी जमात में होते तो हम इनको पूजते। ये कुदरत ने उसके दिल में ये बात, ये होता है। अरे अपने बेटों को जुदा कर दे, जरा सी किसी में कुछ खामी देखते थे तो उन्हीं का मसला आया। उनके बेटों ने मस्जिद बनवाई और वो भिलाई के अंदर, भिलाई जो कंपनी की जमीन, कंपनी वाले जैसे कि यहाँ का है, किसी को मालिक नहीं बनाते, दे देते हैं, उसमें कोई तारुफ भी नहीं करते, मालिक नहीं बनाते। मिल्कियत तो कंपनी की रहती, एक खाना उनका रहता। अब उनके साहबजादे मौलाना अजमल साहब ने बड़ी मेहनत करके बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनवाई, आवाम से चंदा भी बना डाली। फिर उसका इफ्तिताह रखा मौलाना ने। इफ्तिताह में शेखुल जामिया मौलाना अब्दुल रशीद खासा उनको बुलाया। मैं उस वक्त उसी इलाके में था तो मैं भी मौजूद था, और मौलाना अफजलुद्दीन हैदर को बुलाया अपने बाप को। अब मौलाना अफजलुद्दीन हैदर पहुंचते ही, ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, वक्फ बिल्लाह नहीं, अल्लाह। शेखुल जामिया भी खामोश। मुझे उस वक्त बोलना पड़ा कि इन्हीं के बेटे ने बनवाया है, पब्लिक तो उसको छोड़ेगी, क्या गड़बड़। और बेटा थर 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 कांप रहा। तो मैंने कहा, मौलाना सुनिए, इसमें हम नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अजान दें तो अजान हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तिलावत कुरान करे तो हो जाएगी? जमात हो जाएगी? हो जाएगी। आपसे कोई फतवा नहीं पूछा, चुपचाप बैठे। आपसे कोई फतवा नहीं, चुपचाप बैठे। अब कुछ छवि होने के नाते ये हिम्मत मुझ में पैदा हुई। वो चुप हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए। और शेखुल जामिया मुस्कुरा रहे थे। वो बड़े बुजुर्ग हुआ भी शेखुल जामिया। बिल्कुल। तो ये अजीब शान के लोग हैं। मैं जब जाता था इतनी वो बहस करते थे, आदमी टंगा है, मौलाना इजहार शफ़क़त, गुस्सा आ जाता था, चीखने लगते थे। मगर मैं संजीदगी से मुझसे एक सवाल उन्होंने किया कि आप लोग जो लिबास में पहनते हैं वो अमामा मसनून नहीं, अब देख कहाँ से घुमा कर रखे, मसनून नहीं है। तो कहा बिल्कुल आपसे खबर, बिल्कुल मसनून, जिस तरह ये आपकी शेरवानी जो है बिल्कुल मसनून नहीं, आपके सर में जो टोपी है ये भी मसनून नहीं, और जो आप पैजामा पहनते हैं ये भी मसनून नहीं। सही है, सही है, मगर मशरू है। तो हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। सही। मगर बहुत अजीब व गरीब लोग, याद रखने वाले लोग, उनका ऐसा किरदार। जो भी सवाल हुआ करता वो सामने कह दिया करते थे, ये नहीं ना और उसमें कुदूरत या वो या किसी को जलील करने, ये ऐसा कोई तस्वीर नहीं।
اور سمجھ میں جائے تو فوراً ہی تصویر. ابھی اس دور کا مسئلہ بالکل تبدیل ہو گیا. جس سے مسئلہ ہوتا ہے اس سے بیان نہیں کرتے ہیں, باقی دنیا میں بیان کرتے ہیں. ارے حضرت برہان ملت سے مل گئے تھے مولانا افضل الدین حیدر کسی مسئلے کے اوپر. کہا کہ میں آپ کے لیے چوڑیاں بھیجتا ہوں, آپ چوڑیاں بھیجیں, آپ فتویٰ مت دیجیے. اچھا ان کا لحاظ بھی علماء کرتے تھے, اس لیے کہ صاحب تقویٰ بھی تھے, صاحب علم بھی تھے, اور مزاج میں شدت ضرور تھی, وہ علماء ان پر بحث کرتے تھے. ان سے یہ کہہ دینا تو بہت بڑی بات ہے. ان کو برہان ملت سے تو ہر دور میں رہے, مگر وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے. دائرۂ احترام سے نکل کر اختلاف نہیں کرتے. اور اب تو فوراً ہر طرح کی گھر طرح کی جو کچھ ہو, اور پھر جاہلوں کی ایک ٹولی بنا لیتے ہیں اور وہ ان کو پھیلاتے رہتے ہیں. صحیح. بہت مشکل دور ہے. علامہ عبدالعزیز فتح پوری بہت قابل شخصیت. وہ اتنے قابل شخصیت تھے مولانا عبدالعزیز فتح پوری کہ وہ ہمارے حافظ ملت کی گوشت تھا اور حضرت صدر العلماء کی گوشت تھا. نو کی سلسلے میں جو کتاب وطر لکھتے تھے تو مولانا عبدالعزیز کو ضرور دکھاتے تھے. وہ جب یس کرتے تو یس. مولانا عبدالعزیز بالکل سادہ مزاج تھے وہ. کس اور بالکل سادہ, بالکل یعنی ان کو کچھ جانتے نہیں, بہت سادہ انداز تھا. گھر پر بھی میں گیا تھا فتح پور, ایک جلسہ تھا, اس جلسے میں انہوں نے کرایا تھا اور قیام ان کے گھر ہی کرتا, بہت ہی سادہ. اور بے نظیر وہ ہم کو اس وقت کانپور میں اکٹھا ہو گئے مولانا عبدالعزیز صاحب فتح پوری بھی اور ہمارے حافظ ملت بھی. میں بھی تھا مولانا محبوب کے روم کے اندر, مگر میں نے دیکھا کہ حافظ ملت بہت ہی مؤدبانہ انداز سے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی اس راز کو سمجھ نہیں پا رہا. وہ اپنے انداز میں زیادہ انداز سے وہ بیٹھے تھے تو ان کے سامنے مؤدبانہ انداز سے حافظ ملت بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اور نہیں. اس سلسلے میں حافظ ملت نے بھی اپنی توہین نہیں محسوس کی. صاف لفظی میرے استاد ہیں, اب سمجھ آیا کہ یہ اس طرح عرب کیوں کر رہے ہیں, یہ میرے استاد. حافظ ملت کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ یکدرگیر محکم گیر والے تھے. شاگرد انہوں نے بہت بنائے, ان کے شاگرد. یہ حضرات جو ہے کچھ لوگ تو اپنے بزرگوں کو اشارے پر آپ وہاں چلے جائیے, آپ وہاں چلے, اس کے تابع رہے, ورنہ وہ جماعت ہی عجیب نورانی جماعت تھی جس کے ممبر یہ حضرات تھے. کون کیسے
فوٹوگرافی کا بھی اتنا رواج حضرت ابھی عام ہو گیا ہے کہ اس کی اور وہ حضرات جو ویڈیو ٹی وی کے خلاف کئی کئی گھنٹے تقریر کرتے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اخبارات میں ان کے سر ورق پہ فوٹو دیے جاتے ہیں۔ سر کٹے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں کے اخبار کی خصوصیت ہے، اخبار اٹھائیے تو سر کٹے ہوئے علماء صحیح۔ ایک بار یہ نہیں نظر آئیں گے۔ اور میرے خیال میں تصویر ہی کے لیے لوگ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں تو صرف حاضری لگانے آ گیا ہوں۔ یہ حاضری صرف اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ فوٹو صحیح بات۔ اچھا نہ بلاؤ تو برا سمجھتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا۔ بلاؤ اتنا کہنے کے لیے آ جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جائیں۔ اس میں مولانا عبدالستار نیازی کا لطیفہ بہت مشہور ہے، مانچسٹر میں آئے، عزت کے ساتھ بہت سارے علماء آ گئے۔ مشورہ یہ تھا کہ نیازی صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان کی تقریر سنیے، اگر سب علماء ہم کو موقع دیا جائے، ہم کو موقع دیا۔ صرف معذرت کے لیے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو 5 منٹ کا موقع دیا گیا یا 5 منٹ میں اپنی بات کہہ دی، تو وہ صرف یہ کہ میں اپنا وقت نیازی صاحب کو دے رہا ہوں، اس میں وہ 15 منٹ لگا رہا۔ سبوں نے اپنا وقت نیازی صاحب کو دے دیا۔ اس دینے کا منظر کیا تھا، خود نیازی صاحب کا وقت ختم ہو گیا، وہ بغیر بولے ہی چلے گئے، وقت ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا، کھڑے نہیں ہوتے، مولانا آپ ہی بولیے، میرا بھی وقت آپ کو، بس کہ بیٹھے بیٹھے یہ چلتا۔ اگر وقت دینے کی بات آتی ہے اشارہ کر دیا۔ بہرائچ میں ایک مردہ لوگوں نے مجھ کو وقت دینا شروع کر دیا، اور وہ میری زندگی کی پہلی تقریر بہرائچ شریف میں، سمجھا؟ تو وہاں مولانا احسان الحق صاحب، قاضی احسان الحق صاحب، صدر الفاضل کے شریف، نیچے سے آپ ہی بولیے، آپ مفتی رجب علی صاحب، آپ ہی بولیے، اس طرح سے وقت دیتے تھے۔ کوئی آیا ہی نہیں، جتنا مجھے بولنا تھا بول کر، مگر ایسا نہیں کہ وقت دینے کے لیے آئیے، ہمارا بھی وقت آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح، ایسا ہی ہوتا۔ ہمارے کہنا ہے یہاں صاحبزادہ حبیب الرحمن صاحب بہت معقول آدمی، صاحب علم بھی ہے اور ماشاءاللہ صاحب صلاحیت بھی ہے، سب کچھ۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے وقت پر آپ کو بٹھاؤں گا۔ ہم نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے، کہا نہیں بالکل، سمجھے؟ اور بریڈ فورڈ میں میرا پروگرام رکھ دیا انہوں نے، اور وہاں گیا تو علماء کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اب یہ کیسے دے پائیں گے؟ تو صاحبزادہ صاحب تو خود خسر گئے، کسی اور کو دیتی سنبھالو۔ اصل بات یہ کہ کچھ ایسا ہے، بنا ہوا ماحول ایسا کہ کوئی کر نہیں پائے گا، اپنے دوستوں ہی سے اس کو وہ ہو جائے گی پیدا، جی ہاں، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جی صحیح۔ بریڈ فوڈ کی تقریر میں مجھے یاد ہے حضرت کے
بہت تشریف فرما تھے آپ بھی اور بہت سے علماء ہاں عبد الرحمن صاحب کے یہاں، اور کسی عالم نے آپ ہی کی موجودگی میں وہ بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے نالن پاک کے ساتھ، اور آپ تشریف فرما تھے. اور میں بھی دیکھ رہا کہ حضرت موجود ہیں آپ کیا، لیکن آپ نے اتنا اچھا اس کو نبھایا کہ بہت لباس بشریت ہی کو نہ لیں. نہیں اس طرح کے باتیں مسائل عوام کے سامنے نہیں لانا. جی جی اب کہیے اچھا انہوں نے بھی لیا کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں دیکھ کے آپ کو اس میں ہے. جی ہاں. نالین ویسے علماء کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، ایک تو بہت مستند کتابوں کو دیکھ کے آئے، اور اگر کوئی ایسی ویسی کتاب ہے اس کے لکھنے والے کے بارے میں پتہ نہ چلے گا تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات بیان کر رہا ہے اس میں کوئی تاریخی حیثیت، شرعی حیثیت، زبان و بیان کی حیثیت سے کوئی خامی تو نہیں ہے. اگر اس کو عقلی طور پر، شرعی طور پر، تاریخی طور پر ماننے میں کوئی قباحت نہ ہو بیان کر دیجیے، مگر ذرا بھی قباحت ہو تو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے اس وقت کہ ہر بیان، ہر تقریر یوٹیوب وغیرہ پہ جاتی ہے تو اپنے اور غیر سب سنتے ہیں، سب سنتے تو اس سے بھی گرفت ہوتی ہے. واقعی میں بڑی احتیاط سے بولنا چاہیے. اب وہ علماء کرام بھی نہیں رہ گئے، اسٹیج ہی پر کہیں تو آگر صحیح کرو غلط ہے، لڑائی ہو جائے. اچھا اس میں شخصی وجاہت چاہیے، ہر عالم کے ٹوکنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کچھ علماء ہوتے ہیں جو ٹوکتے ہیں تو اس کا پورا احترام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ہاں ان کی خصوصیت کی خصوصیت ان کا لوگ احترام کرتے تھے. وہ کسی بات پر بھی ٹوک دیں، کسی وقت بھی ٹوک دیں. نان پارا میں سے ہوا تھا مفتی رضوی صاحب، مفتی رضوی صاحب قبلہ کے یہاں حضرت تشریف فرما تھے، علماء بھی تھے، پوری محفل بیٹھی ہوئی تھی. ایک صاحب آئے سوٹ ٹائی کے اندر، حضرت سے مسافہ کرنا چاہے، حضرت نے ڈانٹ دی ٹائی پہن کے بلا، لیکن وہ نیاز مند تھا، وہ گیا کہا اسلامی کپڑے پہن کے آؤ، تو آدھے گھنٹے کے بعد وہی اسلامی ڈریس پہن کے آیا ملاقات کی. بس یہ بات ہے. یہاں کبھی کبھی سوال کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے یہ سپر اسٹور ہیں آزدہ وغیرہ اس طرح کی جو بہت ساری، تو اس میں جو سیکشن ہوتے ہیں سب الگ الگ کہ یہ کھانے پینے کا ہے، یہ شراب کا ہے، یہ حرام گوشت کا ہے. تو کبھی کوئی مسلمان پوچھتا ہے کیا وہ شراب والے حصے میں یا جو حرام گوشت ہوتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کیا وہاں جاب کر سکتے ہیں؟ اگر کریں تو کیا اس کی جو روزی ہوگی، اس سے جو حاصل ہوگا وہ جائز ہوگا؟ یہ اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ حرام کام جو ہے وہ حرام ہوتا ہی ہے، مگر اس میں اگر مولوی مددگار آپ بنتے ہیں تو آپ بھی کوئی نیکی کما نہیں رہے، آپ اس کو اس کے کام میں مدد دے رہے ہیں. اور اس طرح سے سوچا جائے کہ وہ آدمی جو جا رہا ہے وہ صرف اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے،
وہ حرام کمائی کے لیے وقت کیوں دے رہا ہے؟ اب وہ پھر یہ مشکل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے سپر اسٹور میں، بہت سارے مسلم ہوتے ہیں، تو ٹل کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے ان کو، جو ٹل پہ بیٹھتے ہیں جہاں حساب کتاب ہوتا ہے، چیزیں لاتے ہیں، تو اس میں حرام گوشت بھی آتا ہے اور وہ شراب بھی ہوتی ہے، اس کو اسکان کرنا پڑتا ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو، تو چاہے آپ پھل فروٹ خریدیے چاہے کوئی حرام چیز خریدے، اسی کے پاس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، اس کو اسکان کر کے وہ پیسے دے گا. تو یہ پھر مسلمانوں کے لیے نہیں، مجھے تو حرام کاروبار میں کسی طریقے کا تعاون ہوتا ہے، اسے کسی طریقے کا تعاون مانا جائے گا. اگر یہ تعاون ہے تو حرام ہے، اگر یہ حرام کام میں کوئی تعاون نہیں ہو رہا تو پھر مسئلے کا رخ ہو جائے گا. میرے خیال سے تعاون اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان کوئی نہیں جائے گا تو پھر کسی غیر کو رکھیں گے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے، کسی غیر کو رکھنے سے، غیر سے روکنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. شراب مسلمان نہیں بیچے گا، کسی غیر کو رکھیں گے تو رکھیں بھی. شراب اگر بیچنا ہے، شراب مدد کرنا، بنانا، اس حساب سے مسلمان جائے گا، غیر کو رکھ لیں گے تو یہ تو محفوظ بات نہیں. ایسی شکل میں جبکہ ہزاروں کام کر رہے ہوں مسلمان اس طرح کے، نہیں، وہ تو ہزاروں لاکھوں کا سوال نہیں ہے، اگر غلط چیز ہے تو غلط. صرف یہ رعایت دے کر کے حرام کام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے کہ یہ نہیں لیں گے تو دوسرا آ جائے گا. یہ خیال کر کے جیسے وہ جائے کہ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اپنے وقت کے پیسے دوں گا. نہیں، وقت آپ کا ارادہ، اگر وہ وقت حرام کام میں جا رہا ہے تو وہ وقت کا پیسہ لینا بھی حرام ہی ہوگا. یہ کہنا ہے کہ ہم حرام کام کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں، اپنا وقت، اس تفریق سے بات بنتی نہیں. وہ بڑے بڑے اسٹور کے اندر وہ مال بھی لگانا پڑتا ہے، مطلب جیسے شراب کی بوتلیں ہیں یا وہ جو حرام چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں، جن چیزوں میں، وہ بھی وہ الماری کے اندر وہ جو اسٹور کے اندر بنی ہوتی ہیں اس میں رکھنا پڑتا ہے وہ چیزیں. یہ بھی جہاں رکھنا پڑتا ہے والے کی بات آ گئی، یہ لازم ہے، اسی وہی دشواری ہے. اگر رکھنا پڑتا ہے والی بات نہیں ہے، اختیاری ہے تو بات دوسری. وہ ملازمت میں وہ بھی شامل ہے. وہ الگ الگ حصے بنے ہوتے ہیں، یہ فروٹ کا ہے، یہ کپڑے کا ہے. وہ الگ ہوگا تو آپ اگر ایسے حصے پہ متعین ہے جہاں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو اسی بندے کو پھر وہ اس سیکشن میں بھی ہوتا ہے، اس کو دوسرے میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر ٹل پہ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. کہاں پر؟ یعنی وہ جو پیسے لینے ہوتے ہیں ہاں ہاں، وہاں بھی بیٹھنا پڑتا ہے. پھر جیسے ایک ہفتہ فروٹ والے ایریا میں رکھا تو دوسرے ہفتے اس ایریا میں گوشت وغیرہ اس طریقے سے اب وہ بالکل ہر جگہ گھماتے ہیں، کام لیتے ہیں اس سے. جی، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کو اختیار ہے. اگر آپ کو صرف فکس ہو جائے کسی کہ میں اسی میں رہوں گا تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا نا. جو کہ اگر ایسا ہے تو ایگریمنٹ کر لے کہ بھائی میں اس ایریا میں کام نہیں کروں گا. ایسا نہیں کرنا. پہلے بتاتے ہیں انٹرویو کے وقت بتاتے ہیں کہ آپ کو فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہوگا، اچھا، اس وقت بات کی آپ جا کا سکتی ہے. طے کرنا وہ صحیح ہے، جو شہید شعبہ ہو اس میں آپ اس میں لگے. لیکن جو کیشیئر ہوتا ہے جو پیسے لیتا ہے
وہ تو ہر چیز کو یعنی اس کو اس کو تو پیسہ لینا پڑتا ہے، چاہے شراب ہو، خنزیر کا گوشت ہو، اس میں تو وہ اس کو سب بیچنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ خود تو نہیں بیچ رہا ہے، وہ کمیں اس کی جو کمپنی ہے اس کی طرف سے خریدنے والے بھی کافی روتے ہیں۔ تعاون ہو جائے لیکن شروع گا۔ میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، وہ قبول کرتا ہے جانتے ہوئے۔ تعاون ہو کسی گناہ کے کام میں تعاون، گناہ کا کام کرنا یا گناہ کے کام میں تعاون پیش کرنا، یہ تو سمجھ آپ سکتے ہیں آسانی سے۔ بینکنگ کا کیا صحیح۔ یہ بینک میں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے بینکوں میں جو کام کرتے ہیں وہ چونکہ وہ سودی سارا سودی حساب ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ علامہ عبدالعزیز بڑے ہیں ادھر یا علامہ عبدالرشید صاحب، یہ دونوں بھائی تھے؟ پڑھے ہوئے اچھا اور اس کے بعد مولانا عبدالرشید مولانا عبدالحفیظ۔ انہوں نے مجھے ضرور دیکھا، میں نے نہیں دیکھا سکتا۔ کچوچے شریف ہر سال وہ آتے تھے، اس کے موقع میں بلکہ سارا اس کا انتظام بھی وہی کرتے تھے۔ وہی کرتے تھے۔ ہند و پاک میں انہی دو کا فیضان بہت ہے، صدر الشریعہ، صدر الفاضل۔ اگر حساب دکھائیے تو سب انہی کے شاگرد ہیں۔ اور محدث سورتی جی صدر الشریعہ انہی کے شاگرد ہوں، محدث سورتی۔ اب آقا کے کچھ کام ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے صدر الافاضل کے اوپر ان کی حیات و خدمات پہ کوئی بھی لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ابھی تھوڑا بہت شروع کیا ہے کام۔ کسی نے شروع کیا؟ وہیں ایک ہے احمد نعیمی صاحب ہے، انہوں نے شروع کیا۔ رامپور کے ہیں ایک مولانا احمد نعیمی غالب اللہ۔ اب ان کے جلیل القدر جو شاگرد تھے وہ سب پاکستان چلے گئے۔ جی
لیکن ان کے موری خلیفہ اور ان کے شاگرد ہیں سید معین الدین کراچی پاکستان، انہوں نے بھی ان کی حیات پہ کتاب لکھی. یہی لوگ کر سکتے ہیں جی جو ہندوستان میں ہے، جو پاکستان میں ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں. جمعے کے دن حضرت وہاں رواج ہے کشور شریف وغیرہ میں ہاتھ میں عصا لینے کا جمعے کے ٹائم میں، خطبے کے ٹائم؟ کچھ میں نہیں، کچھ میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں کہیں نہیں ہے. ہم صرف حافظ ملت کو دیکھتے تھے، وہ لے کے ایسا اپنا خطبہ دیتے تھے، کوئی دوسرا دیتا تھا تو نہیں، کوئی لازمی چیز نہیں. جی جی ہاں، کوئی لازمی چیز. ساؤتھ انڈیا میں بہت اچھا سا آسا لے کر کے، بلکہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ایسے علاقے بھی ہیں کہ اس میں ہاتھ میں تلوار لے کر وہ مجاہدین آئے تھے نا، جس ڈھنگ سے آئے تھے تو اس کی یاد باقی رکھتے ہوئے. فرق یہ کہ لوہے کی تلوار نہیں، یہاں لکڑی کی تلوار، لکڑی کی تلوار بنا رکھی، اس کو لے کر کھڑا رکھتے ہیں اس کو. ایسا جیسے تلوار ہاتھ میں لی جاتی ہے. باقاعدہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جہاد سے آئے ہیں یا جانے والے ہیں. اچھا، شان و شوکت، تو اسلامی شان و شوکت کی یاد تو آتی ہے اس کو دیکھ کر. تو یہ اصل جو ہے یہ اپنے رواج میں مفتی نور اللہ نعیمی علیہ رحمہ نے فتاوی نعیمیہ میں ثابت کیا ہے سنت ہے اس کو ہاتھ میں لینا. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کسی نے ثابت کیا. مفتی نور اللہ نعیمی صاحب اچھا، بصیر پوری. ہاں وہ بھی ایک محقق آدمی تھے. اب آپ نے فرمایا کہ حافظ ملت ہاتھ میں لیتے تھے تو یہ خود ایک دلیل ہے اس بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ لینا ضروری لوگوں نے سمجھا، نہ جو چاہے لے. صحیح صحیح، لیکن اس کو غلط بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں، غلط بھی نہیں کہنا، کم از کم کہنا ہے. آپ سنت نہ بھی کہیں تو بھی اس کے مباح ہونے میں کیا شک. گجرات میں تو ہر مسجد میں نہیں لیں گے تو ارے آپ لوگوں میں تو ایسا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ چلا دیں تو پہلی صف تو صاف ہو سکتی ہے. ہاں صحیح بات ہے. کبھی کبھی خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹے تو زخمی نہ کر بھاری ہوتا ہے. اتنا بھاری بھرکم یہ ہو. اچھا، اس میں جب کوئی چیز کسی جگہ رہائش ہو جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہ لائے. صحیح بات. عوامی ذہن بہت بھٹکتا ہے. جی ہاں، نہیں تو ٹھیک ہے، کیا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایسے موقع سے نئی چیز پیدا کرنے کا تاکہ پہچان بنے. ہاں، جان پہچان بن جائے. ایسے جان پہچان بچانے والے بہت ہیں
जिनको मस्जिद ही से हिजरत करनी पड़ी। जाइए। फुरूई मसाइल में कभी उलझन में नहीं डाले, जो भी राय जो है कहीं पर बस उसी के मुताबिक। ये दौर ऐसा है जैसे कि हमारे उलमाए करम पहले बद मजहबों की बदअकीदगी को खुल्लम खुल्ला बयान करते थे, किताब दिखाते थे, पढ़कर सुनाते थे, उसका फायदा होता, काफी फायदा होता। मगर अब ये दौर नहीं रह गया कि आप इस तरह से खुल्लम खुल्ला समझाएं, बताएं, ये दौर नहीं। वजह क्या है कि अब दौर ऐसा है कि पहले लोग शख्सियत को मानते हैं, उसके बाद उसकी बातों बातें पीछे हो गई। जो जिससे मुतक़िद वो उसी की बात ठीक है। अब ये हो गया तो होता क्या है कि आप जो तकरीर कर रहे हैं, सुन तो सब रहे हैं, मानते नहीं। ना मान रहे हैं उनको आप मनवा नहीं सकते। जब मनवा नहीं सकते तो वो मानेंगे नहीं, तो उनकी गुमराही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो कम से कम जिस हद तक वो गुमराह है वहीं तक रहने दो, और उसके बाद ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। ये लतीफ़ा मेरे साथ पेश आया था। हमारे साथी मौलाना मशहूद रज़ा अलैहि रहमत, बड़े करीबी साथियों में थे ये। चंद साथी हमारे जो बहुत करीब तरीन थे, उसमें मौलाना मशहूद रज़ा, मौलाना नुमान खान, ये सब लोग। तो किसोची शरीफ में तन्हाई हम दोनों को में असर आई, तो हमने कहा मौलाना एक बात बताइए कि एक शख्स जो अशरफ अली थानवी की किसी किताब से वाकिफ ही नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता कौन है क्या है, और उसको उनको लोगों के प्रोपेगेंडे की रोशनी में उनको उतवे वक्त समझता, कुछ भी समझता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो काफिर है? उन्होंने कुफ्र पर इत्तलाए शरई चाहिए, वो काफिर नहीं। हमने कहा फिर उसको मौलाना मशहूद ने बुला लिया अपने सामने, और अब उसको हिफ्जुल ईमान को दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, यहाँ तक कि समझ भी गया वो। अब भी वो शरीफ अली को नहीं छोड़ना चाहता, अब भी उनको आलिम और क्या क्या मानता। अब क्या हुआ? फिर काफिर हो गया। हमने कहा किसने बनाया इसको काफिर? क्या जरूरत थी आपको ऐसे जाहिल के ऊपर मेहनत करने की? क्या जन्नत में आपने कमी महसूस की कि अगर ये चला जाता तो कोई नुकसान हो जाता? क्या आप ही क्या, ये जमाना इतना डिटेल समझाने का है ही नहीं।
इसी से लोगों का ईमान बचेगा। और जहाँ आप गए गहराई में तो उसको मुसलमान तो नहीं बना पाएंगे, जो कुछ है कि ईमान वो भी चला जाएगा। इसको तस्लीम क्यों कल के हाथ से ही अंदाजे तबलीग बदलना चाहिए। सही सही फरमाया आपने। स्टेज पे बैठकर भी किताब दिखाना, बहुत से ऐसे होते हैं जानते ही नहीं है। कुछ नहीं जानते, बल्कि बाद में वो इतने अकीदतमंद होते हैं, अरे ये सब बरेलियों ने लिख दिया, सब बरेलियों ने लिख दिया। हमारे आलिम ऐसा थोड़ी लिख सकते, ऐसा थोड़ी हो सकता। किसी भी जाहिल से कह दो कि वो हुजूर को अपनी तरह कह दे, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। और आप उसको दिखा रहे हैं किताब, इससे बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान। जिनको नहीं मालूम था उन सबको पता बता दिया गया। हाँ, सही नुकसान ये हुआ। बहुत खराब मामला हो गया। किसी जमाने में बहुत ठीक था, लोग बहुत ही ठोक करके लोगों को रास्ते पे लाते थे, लोग मानते थे, मिनटों में बात कुछ हो जाती थी। मगर अब वो जमाना बहुत खराब है। पहले ये लोग दिफा करते थे, हमारी तरफ से इल्ज़ाम थे। हैं? ये लोग दिफा करते थे, हम लोग इल्ज़ाम दिया करते थे। अब हम दिफा कर रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं। उल्टा लोग, अब दिफाई पोजीशन हमारी हुई। ये लोग, उनके लोगों ने सोचा होगा ना कि हम लोग कब तक दिफा करते रहेंगे, तब हम लोग हमला करें। दूसरे मसाइल में तो इन्होंने लगा दिया, उनका जो कुफरी किताबें थी, कुफरी मसाइल थे, उससे ज़हन को हटा दिया और नियाज़ फातिहा जी कब्र ये उसमें फंसा दिया। आप उसी को सबूत दे रहे हैं, खड़े होकर सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना, फातिहा होना चाहिए। अब तो आपको कब्रिस्तान आपके हवाले कर दिया, अब उसी के जवाब का फतवा आप दीजिए, समझिए। आप फंस भी गए। असल कुफरियात है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा सदरुल अफाजिल की हिदायत थी अपने शागिर्दों को कि वहाबियों से कुफरियात ही पर बहस करो, फुरूई मुसरबत करो ही नहीं। इसलिए कि फुरूई मसाइल में कुछ ना कुछ कौल इधर उधर मिल जाते हैं। उन्होंने खमसा ही को ले लीजिए, दोनों तरफ के अखबार मिल जाते हैं। तुम ये कहोगे वो कहेगा, उन सब मुस्लिम भाई से सिर्फ कुफरियात। पहले तुम अपना ईमान साबित करो। बस हजरत शेख बेशे यही करते रहे, हमारे मनादरीन यही करते रहे, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका। ईमान साबित हो, ये सब मुसलमानों के लिए, ये जो तुम कह रहे हो ना, तुम करो या ना करो, ये सब मुसलमानों के लिए, तो अपना पहले इस्लाम साबित करो। सही। इन लोगों ने वो जहन बिल्कुल फेर दिया। अब आप उनके कुफ्र की बात है तो आवाम आपसे लड़ेगी। आवाम का भी जहन ऐसा बना दिया सही कि वो कुफ्र की बात सुनने को तैयारी नहीं। सही। ये इनकी जहनत, लड़ाई का भाग, लड़ाई का अंदाज सब कुछ बदल गया। اللهم صل على سيدنا آمين. اللهم انا نعوذ بفضلك القدير وتعالى الذي بدت فكر من اللهم اغفر لنا والوباء